تو پہلے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل وقت تھا، اگر یہ ہوتے جس طرح کا کرونا کا جو اتنا بڑا بحران آیا تھا، اگر یہ ہوتے، یہ تو سارے کہہ رہے تھے ملک کو لاک ڈاؤن کر دو، اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا رسپانس آیا ہے اس کے اوپر، سیلاب کے اوپر، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے ابھی تک. کسی کو کوئی روڈ میپ ہی نہیں نظر آ رہا. صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسے دے دو. وہ جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا آیا تھا، اس کا وہ کپڑا ہی، وہ بازو ہی نہیں چھوڑ رہا تھا شہباز شریف کو مل جائے. ان کے پاس تو اور کوئی پلان ہی نہیں نظر آ رہا. کیا یہ ملک کو آرگنائز کر رہے ہیں؟ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ دوسری چیز، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا. آج ہے 236 روپے کا. کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ 178 روپے سے 236 پہ پہنچ جائے. اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی. 16 روپے یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی تھی. آج انہوں نے وہ بجلی پہنچا دی ہے 36 روپے پہ، اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں، اور یہ ہر انسان کو ہٹ کر رہا ہے. یہ عام سفید پوش کو بھی ہٹ کر رہا ہے، یہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہا ہے، یہ ٹیوب ویل پہ بھی ہٹ کر رہا ہے. یہ ہر جگہ اس وقت یہ جو بجلی کے انہوں نے بڑھائے ہیں دگنی سے بھی زیادہ کر دی. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے، یعنی ایک تو بجلی مہنگی ہو گئی، اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ. کدھر گئی بجلی؟ یعنی بجلی غائب تو نہیں ہوگی. مقابلہ کا موازنہ کر لیں ہمارے میں اور ان کے دور میں کہ بجلی کتنی تھی. اب پیٹرول، میں بڑی بڑی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہے. جب ہماری حکومت تھی، عالمی منڈی میں تیل کتنے کا بک رہا تھا؟ $103 کا. عالمی منڈی میں $103 کا تیل مل رہا تھا، اور ہم کس قیمت پہ پیٹرول دے رہے تھے؟ 150 روپے لیٹر. ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل؟ 146 روپے لیٹر. آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل $103 سے آ گیا $93 پہ. $10 کم ہو گیا. اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پیٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں 146 روپے. 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے 146 روپے لیٹر پہ. اور پیٹرول دے رہے ہیں 236 روپے لیٹر. انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے، لیکن یہ پیٹرول 150 سے گیا ہے 236، ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ. اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں، اور IMF کہہ رہا ہے کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک. جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے. آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا 50 روپے، ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا، آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. 5 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا 5 مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اور یہ صرف ساری چیز اور قیمتیں لے لیں. چاول گئے ہیں 100 روپے سے 225 روپے پہ. دالیں گئی ہیں، جو عام آدمی، میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کے اوپر رہتا ہے، 225 روپے سے 360 روپے پہ گئی ہیں دالیں. جو گھی ہے، پام آئل جو ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ $1700 تھا، آج وہ نیچے آ کے $1000 پہ آ گیا ہے. کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. ہمارے دور میں 450 روپے تھا، آج ہے 560 روپے. میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں، وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے.
انفلیشن، یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، اپریل کے اندر 18% تھی جب ہم چھوڑ کے گئے، آج ہے 45%۔ سارا انہوں نے ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ بہت مہنگا ہو گیا پاکستان، مہنگائی ہو گئی، لوگوں کا گزارا مشکل ہے۔ ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا، لفافے، میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے، انہوں نے ہر روز، آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار، ہر روز اخبار میں پڑھو کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی۔ لوگ، ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے، میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کووڈ-19 کے بعد ایک کموڈٹی سپر سائیکل آیا، دنیا میں مہنگائی ہوگی، میں ہر جگہ بتاتا گیا۔ انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ، دھرنے دو، گورنمنٹ گراؤ، یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا۔ آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، یہ سب سے زیادہ وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں، مہنگائی دور کرنا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں، وہ تو ایک بہانہ تھا۔ انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے، جو 1100 ارب روپے کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جو 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے۔ ان کی جناب 18% سے سینسٹیو پرائس انڈیکس گئی ہے 45% پہ۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ کون سا قیامت آئی تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں کیا ملا تھا اور ان کو کیا ملا ہے۔ یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پھر آگے چلے جائیں، ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہمارا 17 سال کے بعد ہم نے اس جگہ سے ملک جو ادھر گئے تھے ادھر سے نکال کے ہم نے جو پاکستان کی جو ریٹ تھی، گروتھ ریٹ تھی، جو دولت میں اضافہ تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں، ہمارے آخری 2 سال میں 5.6% اور چوتھے سال کے اندر 6%۔ 17 سال کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بہترین اکنامک گروتھ تھی، 17 سال کے بعد۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ آج پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 0.6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی ہے، یعنی وہاں سے گر کے نیچے آ گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ ریٹ کیوں گرے گی؟ میں اب آپ کو بتاؤں۔ جو ٹیلی فون کی انڈسٹری اور جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے، اس میں 50% وہ بند ہو گئی ہے، یعنی وہاں بے روزگاری اب پھیل رہی ہے۔ اس کا جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کا صرف یہی نہیں مطلب کہ بے روزگار ہوں گے، ٹیکس کے اندر کمی ہے۔ ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے سبسڈائز کیا تھا پٹرول اور ڈیزل، ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا، اور کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا تھا آمدنی میں۔ ان کے اب یہ جو بند ہو رہی ہے